بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تیسرا کلمہ تسبیحات۔ اللہ تبارک و تعالی کو اپنی تسبیح بہت پسند ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ تنزیہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب اور نقص سے پاک، مبرہ اور بالاتر ہے۔ تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے میری تسبیح بیان کرے، میری پاکی بیان کرے۔ اور تسبیح میں اللہ پاک نے ایسی برکت رکھی ہے، جو بندہ تسبیح اللہ کی بیان کرتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس بندے سے خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں بند ہو گئے، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو کیسے نکلے؟ خود قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ اگر یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو پتہ چلا کہ تسبیح پڑھنے سے مشکلات اور پریشانیوں سے بندہ نکل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تسبیح پڑھنے کی برکت سے ایسی جگہ سے مدد فرماتے ہیں کہ وہ ہم گمان بھی نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث جو ذکر کی ہے وہ بھی تسبیح کی متعلق ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو باقیات الصالحات میں بھی یہی کلمات ہیں، آپ کے بعد، موت کے بعد بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ تیسرا کلمہ یہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ ہمارے مشائخ کی ترتیب ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اگر اس کلمے کو عصر اور مغرب کے درمیان 500 مرتبہ معمول بنائے جائے، اول و آخر 5 بار درود شریف کے ساتھ، یا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، جو بھی آپ کو ٹائم مناسب ہو، اس کو اگر آپ معمول بنائیں تو سبحان اللہ ایسا بندہ مٹی کو ہاتھ لگائے گا تو سونا بنے گا، صاحب کرامات بن جائے گا، رزق ایسی کھل جائے گی کہ اس کی نسلی بھی کھائے گی، دسترخوان ایسا کھل جائے گا کہ صرف اپنے بچے نہیں، غربا، فقراء، مساکین بھی دسترخوان پہ آ کے کھائیں گے۔ آپ دیتے جائیں اور رب آپ کو نوازے گا۔ آپ اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے خزانے آپ پہ کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سب کو اس کی اجازت ہے، اور 500 دفعہ معمول بنائے، ورنہ 100 بار صبح و شام تو ضرور اس کو معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مبارک تسبیحات کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔